سکینہ نے کہا رو کر میری آغوش میں آ جا، میرے بابا کے سر اٹھ کر میری آغوش میں آ جا۔ مجھے شام غریبا کا وہ منظر یاد ہے بابا، تمہارا لاش بے سے یہ مجلس برپا ہوتی اور اس عظیم مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لہذا کچھ باتیں کچھ معروضات اس آیت مبارکہ کے ذریعے میں عادی اور ہدایت کے عنوان سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ بھی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں گنگی ہے، لہٰذا اس گنگی کو توڑنے کے لیے بہت جیتی جاتی سوال پرانی گفتگو نہیں ہوگی، کچھ باتیں کچھ معلومات اور بغیر کسی تمہید کو میں شروع کر رہا ہوں۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو فرمان الہی ہے، یہ کلام الہی ہے، کہ وہ قرآن کے جس میں دین کو بیان کیا گیا، جس میں شریعت کو بیان کیا گیا، جس میں احکام کو بیان کیا گیا، جس میں احکام مبتلا ہوئے ہر انسان کے زندگی کے وہ محاسن کہ انسان جو اپنی امور زندگی میں انجام دیتا ہے، اس میں اس قرآن کو بیان کیا گیا۔ یہ قرآن بابرکت کتاب، باعظمت کتاب، وہ کتاب جس کے لیے خود خدا فرما رہا ہے کہ وہ کتاب ہے کہ نہ جس میں کوئی
شک ہے، نہ کوئی شبہہ ہے، نہ کوئی غیب ہے، یہ کتاب بے عیب ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ انسان اگر گھر میں رکھے تو گھر برکت والا ہو جائے، دکان میں رکھے دکان برکت والی ہو جائے، اور میں جملہ کہہ کے کہوں کہ زندگی میں اتار لے تو زندگی برکت والی ہو جائے، زندگی میں اتار لے تو زندگی برکت والی ہو جائے۔ اور یہ بابرکت کتاب، باعظمت کتاب، اس کتاب میں کیا کیا بیان کیا گیا؟ شریعت اس میں بیان کی گئی، احکام اس میں بیان کیا گیا، روزہ اس میں بیان کیا گیا، نماز اس میں بیان کی گئی، حج اس میں بیان کیا گیا، تمام امور زندگی کو اس میں بیان کیا گیا۔ یعنی دین اس میں ہے، شریعت اس میں ہے، نماز اس میں ہے، روزہ اس میں ہے، حج اس میں ہے، قوم اس میں ہے، ہدایت کی سبیل اس میں ہے۔ یعنی اگر ہادی آئیں گے تو قرآن کے ذریعے سے بیان کریں گے، ہادی آئے گا تو قرآن کے ذریعے سے بیان کرے گا۔ اور عزیزوں اس دین کو اس قرآن میں بیان کیا گیا۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ دین جناب آدم سے چلا، جناب نوح تک آیا، نوح کی کشتی ڈگمگائی، یہ دین عیسیٰ تک آیا، عیسیٰ نے اسے بحر سے نکالا، یہ دین موسیٰ تک آیا، یہ موسیٰ کے بعد آخری نبی تک آیا۔ یہ دین دین کی شکل میں تھا لیکن شریعت نہ بن سکا، لیکن جیسے ہی محمد کے پاس آیا یہ دین شریعت کی صورت میں ہو گیا۔ کہنا چاہوں گا یہ دین دین کی صورت میں تھا، شریعت تو ہو سکا لیکن یہ دین کامل کب ہوا؟ غدیر کے میدان میں جب علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، علی کے ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد کہا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ عزیزوں یعنی دین بھی کامل، شریعت بھی کامل۔ خدا راضی ہو جائے، احکام کیوں انجام دیتا ہے؟ خدا راضی ہو جائے، نماز کیوں پڑھتا ہے؟ خدا راضی ہو جائے، روزہ کیوں رکھتا ہے؟ خدا راضی ہو جائے، حج کے امور کو کیوں انجام دیتا ہے؟ خدا راضی ہو جائے، خمس ادا کیوں کرتا ہے؟ خدا راضی ہو جائے، احکام شریعہ کیوں کرتا ہے؟ خدا راضی ہو جائے، مینا کے میدان میں جاتا ہے، خدا راضی ہو جائے، پتھر چلاتا ہے، خدا راضی ہو جائے، ہر موڑ پہ کہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، لیکن خدا کے بابا میں کہتا ہے کہ حسین کو خدا راضی ہو جائے۔ اور عزیزوں رضایت کے لیے ہی اللہ نے ہادیوں کو بھیجا، توجہ فرمائیں، رضایت کے لیے ہی اللہ نے ہادیوں کو بھیجا۔ یہ دین جناب آدم سے چلا اور اس عنوان سے چلا کہ دین سلسلوں میں بڑھتا رہے، شریعت بڑھتی رہے اور احکام شریعہ پہنچتا رہے، لوگ اس کو انجام دیتے رہے اور خدا راضی ہوتا رہے، توجہ فرمائیں۔ اور اللہ نے اس دین کو بڑھانے کے لیے ہادیوں کو بھیجا۔ جناب آدم دین لے کر آئے، جناب نوح دین لے کر آئے، جناب سیس دین لے کر آئے، جناب ادریس دین لے کر آئے، جناب یحییٰ دین لے کر آئے، جناب زکریا دین لے کر آئے، تمام انبیاء دین لے کر آئے اور دین کو پھیلایا۔ لیکن جیسا جیسا دور رہا ویسا ویسا اللہ نے ان کو ہدایت کا سامان دیا۔ جناب آدم کے زمانے میں توجہ فرمائیں، جناب آدم کے زمانے میں علم کا بول بالا تھا تو آدم کو علم کا پیکر بنا کر بھیجا۔ جناب نوح کے زمانے میں گمراہیاں سر چڑھتے بول رہی تھی تو کشتی کا سامان دے کر بھیجا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں جادوگری سر چڑھتے بول رہی تھی تو عصا کے ذریعے سے ہدایت کا سامان دیا۔ اور ویسے ہی ہمارے اور آپ کے آخری نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے عنوان کو دو چیزیں بھیجی۔ ایک سر چڑھ کے لوگوں کے درمیان فصاحت و بلاغت بول رہی تھی اور ایک عرب کے درمیان شجاعت بول رہی تھی۔ عرب یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی شجاع نہیں اور
یہ جانتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی فصیح و بلیغ نہیں. عزیزوں ان فصاحت و بلاغت کو توڑنے کے لیے قرآن جیسا معجزہ بھیجا, شجاعت کو ختم کرنے کے لیے صاحب ذوالفقار کو بھیجا, ذوالفقار کو بھیجا. اور عزیزوں اس عنوان سے بھیجا کہ صاحب ذوالفقار کو جب بھیجا ہے تو شریعت کو اس عنوان سے بھیجا کہ شریعت اور دین اس میدان میں تھا کہ بت شکنی سر پہ چڑھ کے بول رہی تھی. عبادت الہی سے لوگ دور تھے, احکام الہی سے لوگ دور تھے, نماز کوئی جانتا نہیں تھا, شراب لوگ جھوم جھوم کے پی رہے تھے. اور عزیزوں کیوں نہ پیتے, بہت پرانے پیکر تھے, کیوں نہ پیتے, بہت پرانے بھائی ان کے آباء و اجداد نے اس انداز سے کیا تھا کہ میں جملہ بہت آہستہ سے کہہ کے بول جاؤں گا, اس انداز سے پیا تھا کہ نماز کے مصلے پہ ہے, 2 رکعت ہو گئی, اس کے بعد کہا کہ اور پڑھا دوں. ایک بہتر انداز میں سب آپ کو بھیجا. اچھا جب امام علی کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے, ہدایت کا سامان کر کے, تو عجب ماحول تھا اس دور کا. لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے تلوار کے ذریعے سے, ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے. اور جب مقابلہ ہوتا تھا تو اس عنوان سے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم فصیح, ہم بلیغ ہیں. لیکن میرے مولا نے, آپ نے جو بلاغہ اٹھا کے دیکھیں تو جو سب سے پہلا خطبہ مولا کا موجود ہے, اللہ کے تمام صفات کو امام علی نے اس میں بیان فرمایا. اور اس کے بعد امام نے بغیر الف کے پورا خطبہ دیا. اس کے بعد کچھ خطبات امام کے بغیر نقطے کے ملتے ہیں. عزیزوں آسان بات نہیں ہے, کوئی ایک لفظ انسان بولے تو اس میں کہیں نہ کہیں الف اور نقطہ ضرور آ جاتا ہے. لیکن اللہ ہے علی کی فصاحت و بلاغت کا, علی کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا کہ تمام عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی عربی جاننے والا نہیں, ہم سے زیادہ کوئی فصیح نہیں, ہم سے زیادہ کوئی عربی بولنے والا نہیں. لیکن اللہ نے اپنے خاص بندے کو اپنی فصاحت و بلاغت دے کر بتایا کہ دیکھو اگر یہ خطبہ دے گا تو بغیر الف کے دے گا, یہ خطبہ دے گا تو بغیر نقطے کے دے گا. لوگوں نے یہ جانا, میں جملہ دے رہا ہوں, لوگوں نے یہ جانا کہ علی صرف علم کا مظہر ہے, علم کا کمال ہے. لیکن جب عرب کو اپنی شجاعت پہ ناز ہوا تو علی نے میدان میں تلوار اٹھائی. دنیا یہ دیکھتی تھی کہ یہ علی جو 2 زانوں سے نان کو توڑنے والے, سوکھی روٹی کو توڑنے والے, نہ جانے کہاں سے شجاعت آئے گی, کہاں سے بہادری آئے گی. لیکن علی وہ روٹی کھاتے تو ظاہری اعتبار سے تھے لیکن طاقت خدا کے لیے ہوئے تھے. بلندی پہ جانے کے لیے 2 چیزیں بہت مہم ہیں. توجہ فرمائیں, کسی بھی کردار کو بلندی پہ جانے کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ماں کی تربیت کا ہونا ضروری ہے, ایک باپ کے خون کی تاثیر. تو ایک کردار کو بلندی پہ جانے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک ماں کی تربیت کا عزیزوں روایات میں ہے کہ جب آپ اس دوائی زندگی کے لیے جائیں تو ماں کا انتخاب کریں. ائمہ سے روایت ہے کہ اپنے آنے والی نسل کے لیے ماں کا انتخاب کریں اور باشعور ماں کا انتخاب کریں. عزیزوں میں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھی لکھی ماں کا انتخاب کریں, باشعور ماں کا انتخاب کریں.
بعض اوقات کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بے شعور ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ کم پڑھے لکھے باشعور ہوتے ہیں۔ بھائی جملہ دے رہا ہوں، باشعور میں تلاش کریے گا، اب چاہے وہ کسی کی ماں ہو، اگر بے شعوری پہ آئیں گی تو حیدر کے مقابلے میں آ جائیں گی، اگر بے شعوری پہ ہوگی تو حیدر کے مقابلے میں آ جائیں گی، اور اگر ماں کافر کی ہو، باشعور ہوگی تو ٹھہر ٹھہر کے کہے گی بیٹا سب کے مقابلے میں جانا۔
دیکھا، نہ سردار والوں کو دیکھا، علی مڑ مڑ کے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں جملہ کہنا چاہوں گا، علی مڑ کے کیوں دیکھیں؟ علی خود لشکر پہ بھاری ہے، لشکر پہ بھاری ہے۔ وہ جب پہنچے ہیں تو مرحب سے نگاہ ملی اور درے سے نگاہ پہنچی ہے، تو اب مرحب کی جیسے ہی نگاہ پہنچی ویسے ہی علی نے وہاں پتھر پر علم نصب کیا، علم نصب کیا ہے تو وہ نجومیوں کی طرف دیکھا، نجومیوں کی طرف دیکھا تو نجومیوں نے ستارے کی طرف دیکھا۔ وہ ستارہ جو 2500 سال میں چکر کو پورا کرتا تھا، چکر کو مکمل کرتا تھا، نجومیوں نے دیکھا کہ وہ ستارہ چکر کو مکمل کر رہا ہے۔ نجومیوں کو دیکھا کہتا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ 2500 سال میں ایسا ہوگا کہ پتھر گم ہو جائے گا، پتھر پانی ہو جائے گا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کبھی کبھی چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے، جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے۔ یہ بات علی کے کانوں تک پہنچی، اور جب علی کے کانوں تک پہنچی ہے تو علم کو نکالا، پھر نظم کیا، علم کو نکالا، پھر نظم کیا، پھر نظم کیا۔ بھائی ابو طالب کا خون ہے، جب چاہے پتھر کو پانی کر دے، پانی کو پتھر آج اسی شہید کا ماتم کر دے، اس کا 10واں منانے
مناتے ہیں، ہم کیوں سمو مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ وہ حسین ہے کہ نہ جس کا سرکن ہوا، نہ جس کا نسرہ ہوا، نہ جس کا بیسرہ ہوا، نہ جس کا چہلم ہوا۔ آؤ آؤ ماتم غم حسین منا کر فاطمہ کے قلب کو سکون دیا جائے۔ عزیزو، فاطمہ نے رسول سے سوال کیا تھا، اے بابا جب آپ کربلا میں نہ ہوں گے، علی نہ ہوں گے، حسن نہ ہوں گے، میں نہ ہوں گی، تو میرے حسین کو روئے گا کون؟ رسول نے کہا تھا، اے بیٹی اللہ ایک امت پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوان کو، جس کے بوڑھے، جزاکم اللہ عزیزو، جزاکم اللہ عزیزو، بہت اطمینان سے مصائب پڑھوں گا۔ عزیزو، آپ مصائب بھولیں کہ وہ حسین ہے کہ جس پہ رونے والے تو تھے مگر انہیں رونے نہیں دیا گیا، جس پہ گریہ کرنے والے تو تھے مگر گریہ نہیں کرنے دیا گیا۔ عزیزو، کوئی رونا چاہتا تھا تو کوئی تازیانے لے کر کھڑا تھا، کوئی گریہ کرنا چاہتا تھا تو کوئی تماچے مارتا تھا۔ عزیزو، وہ حسین، میں نے تمام روایت کو چھوڑا، بس کچھ منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ شیخ جعفر اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمام منظر حسین کے لیے مشکل تھے، لیکن حسین کا ودا ہونے کا جب منظر تھا، عجب منظر تھا۔ عزیزو، 3 منظر لکھے۔ پہلا منظر انہوں نے بیمار کربلا سے رخصت ہونے کا لکھا ہے۔ دوسرا منظر انہوں نے 4 سال کی بچی سکینہ سے رخصت ہونے کا لکھا ہے۔ تیسرا منظر اپنی دکھیاری بہن زینب سے ہونے کا لکھا ہے۔ عزیزو، بس تھوڑے تھوڑے مسائل پڑھ دوں گا پر آپ کی زحمت تمام۔ عزیزو، روایت بتاتی ہے کہ جب بیمار کربلا کے پاس پہنچے تو امام کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، چہرے پہ علی اصغر کا خون بہا بابیں کٹی ہوئی ہے، امامے کے پیچ کھلے ہوئے ہیں، قبا رکی ہوئی ہے، اور آنے کے بعد جب پہنچے ہیں تو تنہا نہیں پہنچے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ساتھ میں پیچھے پیچھے حسین کی دکھیاری بہن زینب بھی پہنچی۔ جانتے ہیں کیوں پہنچی؟ حسین کے ساتھ اس لیے پہنچی کہ ارے ان بھائی اور بیٹے اور باپ میں اگر مل کے گریہ ہونے لگے تو یہ حسین کی دکھیاری بہن انہیں چھڑانے کے لیے تو ہو۔ روایت بتاتی ہے کہ باہیں گلے میں ڈال دی، بابا کیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، میں بھی جا رہا ہوں۔ عزیزو، عصا کا سہارا لیا، امامت کے ہاتھ کو پھیرا، بخار کے عالم میں ہوئے، ودا ہوئے، اس کے بعد تمام بیویوں سے رخصت ہوئے، اس کے بعد اپنی بیٹی سکینہ سے رخصت ہوئے۔ تمام منظر کو چھوڑ کے بس ایک منظر پر بیان کرنا چاہوں گا کہ جب تمام بیویوں سے رخصت ہو گئے، جب اپنی بہن سے ملنے آئے تو بہن نے باہیں گلے میں ڈال لی۔ بھائیا اس کے حوالے کرو گے، بھائیا یہ دکھیاری بہن، بھائیا تمہارے بھائیا یہ تمہارے بہن، تمہارے پھر بہن طرف آئے گی۔ عزیزو، امامت کا ہاتھ پھیرا، زینب کو صبر آیا، اب حسین باہر آئے، کبھی جائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، وہ رات کا رخ کیا، آئینہ آئینہ علی اکبر، آئینہ آئینہ عمل فضل عباس، اے میرے شیرو کہاں ہو، آؤ بھائی کو سوار کرو۔ عزیزو، روایت بتاتی ہے کہ محمل کا پردہ اٹھا، ایک جلیل القامت بیوی آئی، اور آنے کے بعد بھائی کا بازو پکڑا، بھائیا آؤ تمہیں حسین کی بہن سوار کرے گی، حسین کی بہن سوار کرے گی۔ عزیزو، روایت بتاتی ہے کہ جب سوار کیا